آؤ دنیا تارک کو اسلامک بتلائے سینٹر ہم ایک دنیا زندہ بھر کے قوم علماء ہے، اکرام طرز کی عمل سے تقریریں اور یہ حمد و نعت دکھلائے سننے ہم کے لیے ایک ہمارا زندہ چینل قوم سبسکرائب ہے۔ کریں۔ پروپرائٹر طارق محمود، آؤ ڈاکٹر دنیا نمبر کو بتلائے ہم ایک زندہ 0304477 قوم ہے، 1775۔ طرز عمل سے یہ دکھلائے ہم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ پاک کا بے حد شکر ہے کہ اللہ پاک نے عید الفطر کے حوالے سے دوستوں احباب سے ہماری ملاقات کروا دی ہے۔ ان میں سے کچھ دوست ایسے تھے مجھے نظر آ رہے ہیں کہ کسی کی عید دبئی میں ہوئی ہے، کسی کی سعودیہ میں ہوئی ہے، کوئی پچھلی عید پر اس مقام پر موجود نہیں تھے، لیکن آج بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے عید الفطر کی وجہ سے، عید الفطر کی برکت کی وجہ سے یہ تمام چہروں کا زیارت کرنے کا موقع حاصل ہوا ہے۔ اللہ پاک آپ کو قائم دائم رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اور دوسری خوشی کی یہ بات ہے، جتنا آج اللہ پاک نے مجمع مسجد کے اندر جمع کیا ہے، تقریباً مجھے 10 سال ہو گئے عید پڑھاتے، اتنا مجمع کبھی نظر نہیں آیا۔ سب سے بڑی بات ہے، یہ نہ میرا کمال ہے نہ آپ کا کمال ہے، یہ اللہ پاک کا کمال ہے۔ دوسری بات یہ ہے، الحمدللہ اس فقیر نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ آپ جمعہ سن لیں، عید الفطر کی نماز سن لیں، عید الاضحیٰ کی نماز سن لیں، کبھی کسی کو پریشان نہیں کیا، کسی کا دل نہیں دکھایا، تو اس کا ماشاءاللہ آج پھل جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو مختصر 2 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بڑے پیار کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنیں، کیونکہ یہ موقع روز نہیں ملتے۔ بڑے چہرے ایسے ہیں جنہوں نے پچھلی عید ہمارے ساتھ پڑھی ہے، لیکن آج وہ قبروں کے اندر اللہ پاک کے حضور حاضر ہیں۔ پتہ نہیں اگلی عید پہ ہم یہ ملاقات کرنے کا موقع نصیب ہو یا نہ ہو۔ غصے، گلے، شکوے، حسد، بغض سب انشاءاللہ ختم کر کے جانا ہے ہم لوگوں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، صرف 1 دن کی عبادت کے لیے نہیں، 2 دن کی عبادت کے لیے نہیں، 10 دن کی عبادت کے لیے پیدا نہیں فرمایا، صرف رمضان المبارک میں عبادت کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ پتہ ہے کہ کس وقت تک انسان کو اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، صرف رمضان میں عبادت کرنا کوئی بہادری نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک کا فرمان ہے انسان اس وقت تک میری عبادت کر یہاں تک کہ تیری موت واقع ہو جائے، تیری موت کا وقت قریب آ جائے، تیری جان نکل جائے، اس حالت کے اندر کہ تو اللہ پاک کا عبادت گزار بندہ بن جائے۔ تو رمضان میں صرف عبادت نہیں کرنی، بلکہ اس وقت تک عبادت کرنی ہے یہاں تک کہ میری جان نکل جائے اور خدا سے اس حالت میں ملوں کہ اللہ پاک کو سجدے کی حالت میں ملوں۔ اور حضور کا فرمان سن لیں، ایک صحابی تھے، حضور کی بڑی خدمت کرتے تھے،
کبھی حضور کے جوتے سیدھے کرتے، کبھی پانی لا کر دیتے، کبھی کپڑے سیدھے کرتے۔ حضور ایک دن بہت خوش ہوئے، آپ نے فرمایا یا ربی تو میری بڑی خدمت کرنا ہے، اج میرا جی چاہتا ہے کہ میں تینوں اللہ کو کچھ لے کے دیواں۔ حضور نے کیا فرمایا، یا ربی تو میری بہت خدمت کرتا ہے، آج کچھ مانگ لے، میں اللہ سے تمہیں لے کر دیتا ہوں۔ حضرت ربی سوچ میں پڑ گئے کہ حضور نے آج پیشکش کر دی ہے، کیا مانگوں؟ سوچتے ہیں دنیا میں کیا مانگنا ہے، آخرت میں کچھ مانگ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور بس یہی تمنا ہے کہ آخرت کے اندر حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے، یہی تمنا ہے کہ قیامت والے دن حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ آپ نے فرمایا انی علی نفسی کا بکثرت سجود او بکثرت نوافل، میرے صحابی اگر قیامت والے دن میرا ساتھ چاہتے ہو تو پھر اللہ پاک کو زیادہ سجدے ادا کیا کرو، اللہ پاک کو زیادہ سجدہ کیا کرو، قیامت والے دن حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ کیوں جی آپ بھی چاہتے ہیں حضور کا ساتھ؟ تو پھر کیا فارمولہ ہے کہ اللہ پاک کے بارگاہ میں سجدہ کیا کریں، حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ عید کا مطلب یہی نہیں ہے کہ ہم نے نئے کپڑے پہنے تو یہ عید ہو گئی، اچھے کھانے بنا لے یہ عید ہو گئی، نہیں۔ آؤ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ عید کسے کہتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی خدمت کے اندر ایک آدمی حاضر ہوتا ہے، کیا دیکھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عید والے دن خشک روٹی کے ٹکڑے زیتون کے اندر بھگو کر کھا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ خشک روٹی اس کے ٹکڑے زیتون میں بھگو کر کھا رہے ہیں۔ وہ آدمی بڑا حیران ہوا، کہتا ہے اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج تو عید کا دن ہے تو آپ کو اچھا کھانا کھانا چاہیے۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے بندے، عید اس کی نہیں ہے جو اچھا لباس پہن لے، عید اس کی نہیں ہے جو اچھا جوتا پہن لے، عید اس کی نہیں ہے جو اچھا کھانا کھا لے، عید تو اس کی ہے جس کی ماہ رمضان کی عبادت اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صرف رمضان میں عبادت نہیں کرنی، بلکہ جب تک جسم کے اندر جان ہے اس وقت تک اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے۔ دوسرا، ہم نے ماہ رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب رمضان چلا گیا ہے، قرآن مجید کو غلاف کے اندر بند کر کے الماری کی زینت بنا دیا جائے اور اگلے سال کا انتظار کیا جائے کہ پھر ماہ رمضان میں قرآن مجید کو پڑھوں گا؟ یہ عمل اچھا نہیں ہے۔ آپ نے بعض جگہ دیکھا ہوگا کہ حاجی نواں آوے نا حج تو چار کو دن بڑے پیر سنبھال کے رکھتا ہے تے بعد چو پھر وہ کچھ، یا پھر اعتکاف والے اٹھن تے 4 دن بڑے پوچھ کے پیر رکھ دیں تے پھر وہ کچھ۔ یہ کام نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رمضان المبارک کے اندر ایک جگہ پر کسی نے افطاری کروائی، تو جو محلے کے امام مسجد تھے ان کو بھی بلوایا، ان کو بیٹھک کے اندر بٹھا دیا، قاری صاحب آپ ادھر بیٹھیں۔ قاری صاحب کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی الماری میں سے اس طرح پنکھا چل رہا تھا تو الماری میں سے 5000 روپے کا نوٹ قاری صاحب کے سامنے آ کے گر گیا۔ قاری صاحب نے کیا دیکھا؟ 5000 روپے پکڑا، وہ الماری میں قرآن پاک پڑا ہوا تھا، قرآن پاک کے پہلے صفحے کے اندر 5000 کا نوٹ رکھ دیا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ جو کل آ کر قرآن کھولے گا اس کو 5000 روپے مل جائے گا۔ اس بات کو 1 سال گزر گیا، گھر والوں نے کہا کہ 5000 روپے نہیں لب رہا تے قاری صاحب آئے سن شاید وہ لے گئے نے۔ اس واقعے کو 1 سال گزر گیا، نہ قاری صاحب پیچھے نمازاں پڑھن
نہ سلام کرن تے منہ بنا کے پھرتے رہے 1 سال۔ اگلے سال ماہ رمضان آیا، انہوں نے پھر افطاری کروائی، پھر قاری صاحب کو بلوا لیا، کہنے لگے یار جیتے سارے نو بلایا قاری صاحب نے بلا لو، چلو انہاں کڑا زیادہ کھا لینا ہے۔ قاری صاحب دوبارہ پھر آ گئے، جو گھر کا سربراہ تھا حاجی صاحب وہ کہنے لگے قاری صاحب 1 سال گزر گیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ نے محسوس کیا ہے کہ کبھی ہماری گلی محلے کے اندر ملاقات ہوئی ہو تو میں نے کبھی آپ سے سلام نہیں لیا۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے محسوس کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا کہ پچھلے سال آپ افطاری کے لیے آئے تھے تو ہمارا 5000 روپے لے گئے۔ قاری صاحب رونے لگے، کیا کرنے لگے؟ رونے لگے، کہتے ہیں یار وہ تو میں نے آپ کے قرآن پاک کے پہلے صفحے کے اندر رکھ دیا تھا، اور سوچ یہ تھی کہ جو صبح آ کر قرآن پاک کھولے گا اس کو 5000 روپے مل جائے گا۔ رونے کی بات یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا، آپ لوگوں نے قرآن نہیں کھولا۔ 1 سال گزر گیا لیکن اس مسلمان نے قرآن نہیں کھولا۔ تو کیا ہماری قرآن پاک کے ساتھ یہ وفا ہے کہ پورا سال قرآن نہ کھولیں تو پھر کہیں کہ ہماری پریشانی ختم نہیں ہوتی؟ مالک کا فرمان سن لیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے، قرآن سے منہ موڑ لیتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی کی گزران تنگ کر دیتا ہے۔ اور قیامت والے دن جس وقت وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا، آنکھوں سے اندھا ہوگا، آنکھوں کا نور ختم ہو چکا ہوگا، اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ دنیا کے اندر تو میری آنکھیں تھیں، تو آج میری آنکھوں کی بینائی کہاں چلی گئی؟ تو اللہ پاک فرمائیں گے دنیا کے اندر میں نے تجھے قرآن کے 30 پارے دیے، تو نے ان کو بھلا دیا، میرے ذکر کو بھلا دیا، آج میں نے تجھ کو بھلا دیا۔ تو اللہ پاک ہمیں پکا سچا نمازی بنائے، جب تک یہاں تک کہ ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہم اللہ کے عبادت گزار بندے ہوں، یہاں تک کہ ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوں، سجدے کی حالت میں موت آ جائے، احرام کی حالت میں موت آ جائے، حرمین شریفین میں موت آ جائے، حضور کے شہر میں موت آ جائے، شہادت کی موت نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑی انسان کے لیے خوش نصیبی کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں نماز کا پابند بنائے، قرآن پاک کی تلاوت کا پابند بنائے۔ دوستو احباب سے گزارش ہے کہ دعا کے بعد ایک دوسرے سے مل کر جانا، اپنا غصہ گلہ ختم کر کے، کیونکہ جس وقت انسان اکٹھا رہتا ہے 100 غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، غصہ آ جاتا ہے انسان کو، لیکن اب عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، سب کو معاف کر کے جانا، اور بالخصوص جو دوست وفات پا چکے ہیں، کسی کا ماں باپ بہن بھائی ہمسایہ عزیز و اقارب، سب کے لیے دل سے دعا کریں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، رحمت فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ مولا کریم ہم سب تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما دے۔ مولا تیرا وعدہ ہے کہ رمضان میں میری مزدوری کرو، عید والے دن تمہیں اجر دیا جائے گا، تو آج اجر کا دن ہے، مولا کریم ہمیں اجر سے محروم نہ فرمانا، بلکہ ان لوگوں کے اندر ہمارا بھی نام لکھ دے جن پر تو راضی ہو چکا ہے۔ مولا کریم ان لوگوں کی صفوں میں ہمیں بھی شامل فرما لے جن پر تو راضی ہو چکا ہے۔ مولا انبیاء، اولیاء، شہداء، صالحین، صدیقین، ان کا ساتھ قیامت والے دن ہمیں نصیب فرما دینا۔ اولیاء، انبیاء، شہداء، صدیقین، صالحین کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تیرے گھر کے اندر کوئی بیمار آیا ہے شفا عطا فرما، کوئی بیمار آیا شفا دے، کوئی دکھی آیا دکھ دور فرما دے، کوئی بے اولاد آیا نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ مولا جس جگہ پر بھی مسلمان مظلوم ہے، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔
وہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، اپنے نبی کے شہر حرمین شریفین کی حفاظت فرما، حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، شیطان کی محفوظ فرما۔ اللہ مائیں بہنیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے تیرے گھر کے اندر حاضر ہیں، دوست و احباب تیرے گھر کے اندر حاضر ہیں۔ مولا بادشاہوں کے دروازوں سے فقیر خالی چلے جائیں تو یہ بات نہیں بنتی، تیرے جیسا بادشاہ کوئی نہیں، ہم فقیر لوگوں جیسا فقیر کوئی نہیں۔ مولا اپنی رحمت کی خیر عطا فرما، برکت فرما، رحمت فرما، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ فرما۔ مولا اگر کوئی بھائی پریشان ہے کاروبار کی وجہ سے، کاروبار میں برکت عطا فرما، اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، مولا پریشانی دور فرما۔ کوئی مریض ہے مولا کریم مرض دور فرما، صحت یاب فرما۔ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تیری رحمت کی ایک بوند کی ضرورت ہے، تیری رحمت کی ایک بوند برس جائے تو میرا کام بن جائے، تیری رحمت کی ایک بوند برس جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ مولا تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، ہمارا بیڑا پار فرما۔ صلی وسلم یا رب علی حبیبک و نبیک محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔